بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میں بیمار ہوتی تو میرا شوہر مجھے سسر کی قمیض پہنا دیتا، قمیض پہنتے ہی میں ٹھیک ہو جاتی اور سکون کی نیند سو جاتی، لیکن صبح جب میں اٹھتی تو میری قمیض بدلی ہوتی تھی۔ بدلی ہوئی قمیض دیکھ کر میں بہت حیران ہوتی تھی اور یہی سوچتی تھی کہ آخر میری قمیض کون بدلتا ہوگا، اور سسر کی قمیض میں ایسا کیا ہے کہ میں فوراً ٹھیک ہو جاتی ہوں اور مجھے سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ ایک روز یوں ہی کاموں سے فارغ ہو کر میں کمرے میں آئی تو مجھے میرے جسم میں درد محسوس ہونے لگا، سر بھی ایک دم سے بھاری ہونے لگا تھا۔ میں وہیں کمرے میں پڑی کرسی پر سر تھام کر بیٹھ گئی اور کنپٹی کو انگلیوں سے دبایا تاکہ سر کا درد تھوڑا کم ہو سکے، لیکن وہ درد تو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اتنے میں شوہر باتھ روم سے نکلا اور مجھے دیکھ کر پریشانی سے بولا کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا، سر کیوں پکڑ کر بیٹھی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ میرا جسم شدید دکھ رہا ہے، سر میں بھی درد ہے، تو وہ اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ 5 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سسر کی قمیض تھی۔ یہ لو، یہ پہن لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی اور سر کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ پر یقین نہیں آتا، لہجے میں وہ قمیض میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا، تو میں نے قمیض لی اور باتھ روم میں چلی گئی اور کپڑے تبدیل کر کے باہر آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ قمیض پہنتے ہی میری طبیعت سنبھلنے لگی تھی اور میں سکون کی نیند سو گئی۔ اگلے روز جب میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں تنہا لیٹی تھی، جبکہ باہر بھی مکمل خاموشی تھی۔ نظر کپڑوں پر پڑی تو میں حیرت زدہ ہو کر بستر سے اتری اور خود کو غور سے دیکھا۔ دماغ پر زور ڈالا تو مجھے یاد آیا کہ رات کو تو میں نے سسر کی قمیض پہن رکھی تھی، تو اب یہ قمیض کب پہنی ہے؟ میں نے حیرت اور الجھن میں مزید اضافہ ہوا تو میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ ایک اور جھٹکا تھا جو مجھے لگا تھا، میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہ گئی؟ اف، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ جھنجھلا کر میں خود سے بولی اور تر و تازہ ہونے چلی گئی۔ نہا کر مجھے تھوڑا سکون ہوا تھا اور آنکھیں پوری کھلی تھیں، اس لیے میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ مبادہ کہیں ساس کو میرا اتنی دیر تک کمرے میں رہنا برا ہی نہ لگ جائے۔ کمرے سے باہر نکل کر میں صحن میں آ گئی تو ساس بیٹھی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ میں بھی بیٹھ گئی اور ساس کی مدد کرنے لگ گئی۔ ساس نے مجھے کہا کہ تم رہنے دو، میں کاٹ لیتی ہوں، لیکن میں نہیں مانی اور وہی بیٹھی رہی۔ سبزیاں کاٹتے کاٹتے ساس نے مجھ سے میری طبیعت کا پوچھا تو میں نے کہا کہ میں اب ٹھیک ہوں۔ ساس نے محض سر ہلایا اور سبزیاں کاٹنے کی سپیڈ تیز کر دی۔ سبزیاں کاٹ کر میں باورچی خانے آئی اور سبزیاں بھوننا شروع کر دی۔ سبزیوں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں، مجھے ہر منظر دھندلا نظر آ رہا تھا، حتیٰ کہ دماغ میں بھی ہر خیال ایک دوسرے سے مکمل الجھا چکا تھا۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بھلا قمیض پہن کر میں کیسے ٹھیک ہو جاتی ہوں، اور پھر میری قمیض بدلتا کون ہوگا؟ کیا واقعی اس قمیض میں کوئی خاص بات ہے کہ بیمار سے بیمار شخص بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، یا پھر یہ قمیض محض مجھ پر ہی اثر کرتی ہے؟ ارے کیا کرتی ہو بٹیا، ساری سبزی جل گئی ہے، کہاں گم ہو؟ ساس بھاگتی بھاگتی آئی اور مجھے جھنجھوڑ کے چولہا بند کیا۔ میں نے چونک کے ساس کو دیکھا اور پھر سبزی کو دیکھا۔ سبزی آدھے سے زیادہ جل چکی تھی۔ میرا دماغ الجھا ہوا تھا، کیا میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے؟ کیونکہ رات میں سسر کی قمیض پہن کر سونے کے بعد صبح اس کا تبدیل ہو جانا کوئی عام یا چھوٹی بات تو نہ تھی۔ میں نے سوچوں کا ذہن سے جھٹک کر ساس کو دیکھا تھا۔ معذرت امی جی، مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں ابھی سبزی کاٹ لیتی ہوں، اور آپ پریشان نہ ہوں، بخلائے ہوئے انداز میں میں بولی اور ساری سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر فریج سے اور سبزی نکال لی اور چھیلنا شروع کر دی۔ تب تک ساس بھی کمرے میں جا چکی تھی۔ سبزی تیار کر کے میں کمرے میں آئی تو موبائل پر بیل ہو رہی تھی۔ فون اٹھایا تو دوسری طرف شوہر تھا۔ کھانے کے بارے میں پوچھ کر اس نے کال بند کی تو میں وہیں کرسی پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ مجھے کسی چیز کا کسی وقت ضرورت ہوتی تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا کہ میں اس معاملے میں بہت خوش نصیب تھی۔ شام کو جب شوہر گھر آیا تو سب سے پہلے میری طبیعت کا پوچھا تھا، پھر سب کھانا کھانے کے لیے سب باہر آ کر بیٹھ گئے۔ کھانے کے بعد جب کمرے میں آئی تو آج پھر میرا سر درد کرنے لگا تھا۔ کراہ کر میں نے دروازے کو تھاما تھا۔ ایک دم سے سر میں درد ہونے کی وجہ سے آنکھیں بھی پانی سے بھرنے لگی تھیں۔
ایسا سر درد مجھے پہلی بار ہوا تھا۔ میرے کراہنے کی وجہ سے شوہر بستر سے ایک جست میں اترا اور مجھے سہارا دے کر بٹھا دیا اور خود وہی قمیض لے کے آیا جو مجھے بخار میں پہننے کو دیا کرتا تھا۔ میں نے تکلیف سے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کا بڑھا ہوا ہاتھ دیکھا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قمیض لے کر باتھ روم چلی گئی۔ قمیض پہننے کے چند منٹوں کے بعد ہی میرا سر درد کم ہونے لگا اور مجھے نیند آنے لگی تھی۔ بستر پر لیٹے لیٹے میں نے شوہر سے بتی بند کرنے کو کہا اور کروٹ لے کر سو گئی۔ اگلے دن بھی میری آنکھ دیر سے ہی کھلی تھی اور آج پھر قمیض بدلی ہوئی تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر باہر آ گئی۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے آج سسر اور شوہر دونوں ہی گھر پر تھے۔ سب کو بیک وقت سلام کر کے میں بھی کرسی سمیٹ کر بیٹھ گئی تو سسر نے میری طبیعت کا پوچھا، بیٹا اب کیسی ہے طبیعت تمہاری؟ یہ بتا رہا تھا کہ تمہارے سر میں رات کو بہت درد تھا۔ پریشان آواز میں سسر بولا اور مجھے دیکھا۔ جی ابو جی میں ٹھیک ہوں، اب بس پتہ نہیں کیوں سر میں بہت درد تھا۔ آہستہ آواز میں بولتے ہوئے میں نے سر جھکا لیا تھا۔ سسر اب پھر سے شوہر کے ساتھ کاروباری باتوں میں مصروف ہو چکا تھا اور ساس تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر ہر فرد کو دیکھا اور کرسی کی پشت میں ٹیک لگا کر انگلی رخسار تلے رکھ کر بیٹھ گئی۔ دن بدن میری سوچوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن کسی بھی سوچ کا اختتام تسلی بخش جواب پر نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار پھر سے میں نے شوہر کو دیکھا جو اپنے باپ سے باتیں کر رہا تھا۔ ذہن بھٹک کر قمیض پر پھر سے جا اٹکا اور آخر ایسا کیا تھا اس قمیض میں جو شوہر دوائی پر اس قمیض کو ترجیح دیتا تھا؟ شوہر اس قمیض پر اتنا یقین کیوں کرتا تھا جبکہ وہ خود ایک پڑھا لکھا انسان تھا؟ تو پھر ان سب باتوں پر یقین کرنا تو محض جہالت کی نشانی ہے۔ حالانکہ اگر قمیض کی ظاہری حالت پر غور کیا جائے تو گھسی ہوئی قمیض تھی جو اب پھٹنے کے قریب پہنچ چکی تھی، لیکن اسے پھینکنا تو دور، اس صفائی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا رہا تھا۔ اتنے میں اذان ہوئی تو میں نے چونک کر صحن کو دیکھا تو اب صحن خالی تھا، جبکہ ساس ایک کونے میں لگے بیسن پر کھڑی وضو کر رہی تھی۔ اتنی جلدی اب نماز پڑھنے چلے گئے؟ ابھی تو اذان بھی مکمل نہیں ہوئی۔ اے بہو اٹھ کر تو بھی نماز پڑھ لے اب۔ اور ہاں پھر کھانا بھی، دن ویسے بھی کتنے چھوٹے ہیں سردیوں کے۔ ساس نے سویٹر کے بازو نیچے کرتے کہا اور سر پر شال ڈالتی اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں بھی اٹھی اور نماز ادا کرنے کی غرض سے کمرے میں آ گئی۔ دن تو واقعی میں بہت چھوٹے ہو چکے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور دن گزر جاتا تھا۔ نماز کے بعد میں باورچی خانے میں آئی اور رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ شوہر اور سسر بھی نماز پڑھ کر آ چکے تھے۔ باورچی خانے میں کھڑے کھڑے میں نے نظریں باہر لاؤنج میں کی طرف اٹھائیں تو شوہر ہاتھ میں شاپر پکڑے میری طرف ہی آ رہے تھے۔ باورچی خانے میں داخل ہو کر وہ برتنوں کی ریک کی طرف بڑھا اور ایک پلیٹ نکال کر میرے ساتھ کھڑا ہو کر شاپر پلیٹ میں انڈیل دیا اور مجھے دیکھا۔ روز روز کچھ نہ کچھ لے آتے ہو تو امی ابو کیا سوچیں گے کہ میں ہی تم سے فرمائش کرتی ہوں ان سب چیزوں کی؟ منہ بناتے میں نے کہا تھا اور چولہے کی آنچ تیز کی تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور سچ بولو تو وہ ایسا نہیں سوچتے۔ پلیٹ میری طرف گھسا کر وہ بولا اور شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ پلیٹ میں پڑی چیز میں نے چمچ میں بھر کر منہ میں ڈالا اور سر ہلایا۔ وہ تب تک وہی کھڑا رہا تھا جب تک میں نے پلیٹ میں پڑی چیز ختم نہیں کر لی تھی۔ آخر نوالا منہ میں رکھتے میں نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ کندھے اچکا کر کمرے میں چلا گیا اور میں کھانے میں مصروف ہو گئی۔ رات کا کھانا میز پر لگا تو سبھی کمرے سے میز پر آ کر بیٹھ گئے تھے، لیکن مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں وہاں بیٹھ کر کھانا کھا سکوں۔ لیکن سسر اور ساس کی موجودگی میں وہاں سے اٹھنا مجھے مناسب نہ لگا تھا، اس لیے چاروں ناچار وہی بیٹھ گئی۔ جسم میں تو ہوتی درد اور دکھتے سر کے ساتھ میں وہاں بے چین سی تکلیف کو برداشت کرتی وہیں بیٹھی رہی تھی۔ خدا خدا کر کے کھانا ختم ہوا تو میں تیزی سے اٹھ کر کمرے میں آئی اور باتھ روم میں جا کر منہ پر پانی میں چھینٹیں ماری، اور روز روز کے بخار سے میں اب تنگ آنے لگی تھی۔ جسم سے اٹھتی ٹیسوں کی وجہ سے میں نے سر کو زور سے جھٹکا دیا اور شوہر کو بلند آواز میں پکارا تھا
کیونکہ سر کے بڑھتے درد میں مجھے لگتا تھا کہ میں اسی لمحے مر جاؤں گی۔ میری آواز سن کر کمرے میں آیا اور مجھے دیوار کا سہارا لے کر کھڑے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس طرح سے کیوں کھڑی ہو تم؟ بازو پکڑے وہ بولا تھا، میں نہیں جانتی مجھے کیا ہو رہا ہے، میرا سر درد سے پھٹ جائے گا، تم خدا کے لیے ڈاکٹر کو بلا دو۔ سر کو تھامے میں نے ہذیانی انداز میں چیخی سے تھی، اچھا ٹھیک ہے، تم یہاں یہ پہن لو، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ سسر کی قمیض وہ مجھے تھماتے بولا تھا۔ قمیض دیکھ کر مجھے مزید غصہ آیا تھا۔ عجیب آدمی تھا، ایک تو میں تکلیف سے بے حال ہو رہی تھی اور وہ تھا کہ قمیض تھما رہا تھا۔ میں نے غصے میں قمیض کو ہاتھ کے دبوچے زور دے باتھ روم کا دروازہ بند کیا اور قمیض بدل کر واپس باہر آئی۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کر دی ہے، وہ بس آتا ہی ہوگا، تم لیٹ جاؤ یہاں پر۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی وہ خود ہی صفائی پیش کر چکا تھا۔ میں نے سر ہلاتے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور بستر پر آ کر ڈھیر ہو گئی۔ اچانک سے ہی مجھے میرا وجود ہلکا محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا اور سکون کی نیند آنے لگی تھی۔ میں نے کچی نیند میں محسوس کیا کہ کوئی میرے پاس بیٹھا تھا۔ پھر میری نیند گہری ہوئی تو میں ارد گرد سے بیگانہ ہو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میں اپنی قمیض میں موجود تھی۔ قمیض کو چھو کر میں نے خود کو تسلی دی تھی اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ گزرتے گزرتے میری نظر سامنے لٹکی قمیض پر پڑی تو میں چلتی چلتی قمیض تک آئی اور اسے الٹا پلٹ کر دیکھا۔ اماں کرسی پر بیٹھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہے بٹیا؟ اماں نے سوال کیا تو میں نے آنکھیں بڑی کیے لیے اماں کو دیکھا اور قمیض کا ایک کونا ہتھیلی میں مسلا۔ اماں، کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ یہ جادوئی قمیض ہے، اسے پہنتے ہی میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ کیا ابا یہ قمیض کسی جادوگر سے لائے تھے؟ کسی خواب کی کیفیت میں بولی تھی اور ایک بار پھر قمیض کو دیکھا تھا۔ میری بات سن کر اماں کا فلک شگاف کہہ بلند ہوا تھا۔ کرسی سے اٹھتی وہ میرے پاس آئی اور میرا کندھا تھام کر بولی کہ تم بھی نہ عجیب باتیں کرتی ہو، چلے جاؤ کچھ کھاؤ، پھر کھانے کی تیاری کر لینا، گھر بھی گندا ہو گیا ہے کتنا۔ اماں تو مجھے صاف صاف ٹال رہی تھی، مطلب قمیض میں کوئی تو راز ہے جو اماں مجھے بتانا نہیں چاہ رہی تھی اور یوں مجھے ٹال رہی تھی۔ اماں کے جاتے ہی میں نے قمیض کو اچھے سے دیکھا لیکن مجھے کچھ بھی خاص نہ ملا تھا، اس لیے منہ بناتی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام تک گھر کے سارے کام ہو چکے تھے۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر میں کمرے میں آئی اور کپڑے تبدیل کیے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میں آئینے کے سامنے آئی تو مجھے ایک دم سے کمرے میں عجیب گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے منہ کھولے سانس لینے کی کوشش کی تو سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ میں نے شاہرگ پر انگوٹھا ملتے کنگھی میز پر رکھی اور کمرے سے باہر آ کر پانی کا پورا گلاس پیا، لیکن رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ سب بہت نارمل ہے، سارا دن تو ٹھنڈے پانی میں کام کرنے کے بعد کھانسی کی علامتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے میں نے اپنے لیے گرم پانی ابالا اور غرارے کے لیے اسے میرے حلق کو بھی کافی سکون ملا تھا اور سینے پر پڑا دباؤ بھی تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ گلاس واپس رکھ کر میں باہر نکلی تو باہر دروازے پر دستک ہو، یقیناً سسر اور شوہر ہی ہوں گے۔ سر پہ دوپٹہ درست کیے میں نے دروازہ کھولا اور دونوں کو سلام کیا، جس کے جواب دونوں نے بیک وقت میں دیا تھا۔ اب دونوں کپڑے تبدیل کر لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ تب تک شوہر کے پیچھے پیچھے چلتی میں بولی تو دونوں گردن ہلاتے کپڑے تبدیل کرنے کمرے میں چلے گئے۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے، میز پر کھانا لگ چکا تھا۔ ساس اور سسر تو میز پر آ چکے تھے لیکن شوہر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں اٹھی اور کمرے میں اسے بلانے کے لیے چلی گئی لیکن وہ پشت کے لیے کھڑا کسی سے غصے میں فون بات کر رہا تھا۔ دیکھو تم نے اگر مجھے مال پورا نہ دیا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ تم نہیں جانتے یہاں تک آنے میں نے کتنی محنت کی ہے۔ اب اگر تم اس طرح سے مال دینے سے منع کرو گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ میں نہیں جانتا، تمہیں اسی لیے پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ تم وہ مال بغیر کسی کو نظروں میں لائے مجھے تک پہنچاؤ۔ شوہر کے غصے میں کی جانے والی ساری باتیں مجھے الجھا گئی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ میں نے دروازے پر دستک دی تو وہ فوراً فون بند کرتا، مڑا اور مجھے دیکھا۔ شوہر کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر
مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ بھلا اس میں اتنا ڈرانے کی کیا بات ہے؟ یہ کون سا پہلی بار ہوا تھا کہ میں نے اس کی فون پر ہونے والی گفتگو سنی تھی؟ تم کب سے یہاں کھڑی تھی؟ خوفزدہ آواز میں وہ بولا تھا اور چلتا چلتا مجھ تک آیا تھا۔ میں ابھی آئی تھی۔ وہ ابو، اوہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا بازو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میرا جملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا جب شوہر نے میرا بازو زور سے دبوچا تھا اور مجھے غصے سے گھور کر بولا کہ تم جاہل عورت، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو اسے یوں تنگ نہیں کرتے، اور یہ دروازہ نہیں تھا، تم بجا کر آ سکتی ہو۔ بولنے کے ساتھ ساتھ شوہر کی گرفت بازو میں پر مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے بھری ہوئی آنکھوں سے شوہر کو دیکھا تھا، لیکن بولنے کی سخت مجھ میں بالکل بھی نہیں رہی تھی، کیونکہ شوہر کا یہ رویہ دیکھ کر میں خود بہت ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اور اب رونا بند کرو اور آ کر کھانا کھاؤ، خبردار جو کسی سے کچھ بھی کہا۔ بازو چھوڑتا وہ وارن کرتے ہوئے انداز میں بولا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے بازو ملتے شوہر کی پشت کو دیکھا اور آنکھوں ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی خود بھی باہر آ گئی اور سب کے ساتھ بیٹھ کر چند نوالے زہر کی طرح کھائے۔ کھانے کے بعد سب کمرے میں سونے جا چکے تھے۔ میں بھی برتن سمیٹ کر کمرے میں آئی تو شوہر کو سوتا پایا۔ ٹھنڈی سانس خارج کر کے میں بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور پہلو میں سوئے شوہر کے دیکھا۔ شوہر کا اچانک سے اتنا سخت رویہ مجھے بہت پریشان کر گیا تھا، اور پھر جو گفتگو میں نے شوہر کی فون پر سنی تھی وہ بھی مجھے الجھانے کے لیے کافی تھی۔ آخر شوہر کس مال کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور شوہر نے اچانک سے اتنا غصہ کیوں کیا تھا؟ آخر اس قمیض کا میرے بخار سے کیا لینا دینا تھا؟ اف، یہ اتنی شکی مزاج کیوں ہو گئی ہو؟ سر کو تھامے میں خود سے بولی تھی اور بیڈ کی پشت میں سے ٹیک لگائی تھی۔ رات بھر میں نے سوچ کر گزاری تھی، اور اسی طرح روز کے معمول کے ساتھ ایک دن کا بھی اضافہ ہو گیا۔ صبح ناشتے کے بعد گھر کے کام ختم کرنا اور پھر کھانے کی تیاری کرنا، یہ روز کا معمول تھا۔ اب ویسا ہی چل رہا تھا، لیکن ایک ہی رات میں میری سوچوں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ اب گھر میں ہونے والے ہر عجیب واقعے کے پیچھے چھپی وجہ کی بارے میں مبتلا میں پتہ لگا کر رہوں گی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور ایک دن ہفتے میں 3 بار بیمار ہوئی، جس کا علاج صرف وہی قمیض تھی۔ اس دوران جب بھی میں وہ قمیض پہنتی تھی میں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ یوں ہی ایک دن ساس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ گھر پر ہی بھی کوئی نہیں تھا کہ میں ساس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ ایک دم سے میرے دماغ میں سسر کی قمیض کا خیال آیا تو میں نے ساس کو وہ قمیض پہنا دی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ باہر دروازے کے پاس دڑدڑا دستک ہونا شروع ہو گئی۔ ادھر ساس کی بھی طبیعت سنبھلنے کے بجائے مزید خراب ہو گئی تھی۔ میں بخلائے ہوئے انداز میں کمرے سے باہر نکلی اور بھاگ کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی سسر اور شوہر چیختے ہوئے ساس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں بھی پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ساس کا منہ پورا ٹیڑھا ہو چکا تھا، جبکہ جسم بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ سسر اور شوہر دونوں مسلسل ساس کو ہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اپنی ماں کو چھوڑتا مجھ تک آیا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ اتنی شدت سے پڑا تھا کہ میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ کانوں میں تھپڑ کی آواز کی ساتھ ساتھ اب گالیوں کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے گالیاں دے رہا تھا۔ اس غصے میں اس نے اپنے منہ سے وہ الفاظ ابھی ادا کیے تھے جو میرے رونگٹے کھڑے کر گئے تھے۔ میں سن رہی تھی اور اسی غصے میں اس نے اپنے منہ سے وہ الفاظ بھی ادا کیے جو میرے رونگٹے کھڑے کر گئے تھے۔ میں سن رہی تھی وہ گالیاں بکنے کے ساتھ ساتھ ہر راز اگل رہا تھا۔ ذلیل عورت، یہ قمیض تمہاری موت کا پروانہ تھی۔ تم نے اسے میری ماں کو پہنا دیا تھا۔ یاد رکھنا، اگر میری ماں کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، سمجھی؟ مجھے گالیاں بکتا وہ پھر سے اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ شوہر کی دھمکی سے اچانک میرا دماغ تیز چلنے لگا تھا۔ وہاں سے نظریں بچاتی میں کمرے میں آئی اور پولیس کو کال کر کے مدد کے لیے بلا لیا۔ احتیاط، میں کمرے کا دروازہ پہلے ہی بند کر چکی تھی۔ بے یقینی اور دکھ سے آنسو میری آنکھوں سے بہہ کر میرا دامن بھگو رہے تھے۔ میری آنکھوں سے تھوڑی دیر بعد میں باہر پولیس کے سائرن کی آواز آئی تو میں تیزی سے دروازہ کھولتی باہر کو بھاگی تھی۔ چند ہی منٹوں میں
پورے گھر میں پولیس پھیل چکی تھی۔ یوں اچانک پولیس کے آنے کی وجہ سے میرے سسرال والوں کو بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب اب پولیس کی حراست میں کھڑے تھے۔ ہر طرف پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آوازیں، بھاری بوٹوں کی آوازیں، چیخو پکار کی آوازیں، میرے سسر کی مجھے بد دعائیں دینے کی آوازیں، میرے شوہر کی مجھے گالیاں بکنے کی اور طلاق دینے کی آوازیں فضا میں بلند ہو رہی تھی۔ میں خود کو تھامے لیڈی کانسٹیبل کے گھیرے میں محفوظ کھڑی تھی۔ میرا وجود کانپ رہا تھا۔ ساس کو تو بروقت ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا، لیکن سسر اور شوہر کو پولیس اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ جب کیس عدالت میں گیا تو میرے سسر نے اور شوہر نے اپنا جرم قبول کیا اور بتایا کہ وہ مجھ پر جادو کرتے تھے تاکہ میں جلد مر جاؤں، لیکن اس سے پہلے میرا شوہر روز مجھے کھانے میں ایسی دوائی کھلا دیتا کہ جس کی وجہ سے مجھے بخار ہو جاتا تھا اور وہ قمیض پہن لیتی۔ اصل میں میرا سسر اس قمیض پر جادو کرتا تھا تاکہ میں رفتہ رفتہ مر جاؤں اور میرے باپ کی ساری جائیداد پر یہ لوگ قبضہ کر لیں۔ ان سب میں سے ساس نے بھی سسر اور شوہر کا برابر ساتھ دیا اور روز رات کو آ کر میری قمیض بدل جاتی تھی تاکہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکے۔ وہی وجہ تھی کہ جب ساس نے وہ قمیض پہنی تو جادو کا الٹا اثر ہو گیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ شوہر سے علاج لینے کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی اور پھر ان چند دنوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ میرا حمل ٹھہر چکا ہے، اور میں نے اس بات کی بھنک اپنے سابقہ شوہر کو بھی نہیں لگنے دی تھی، کیونکہ اگر اسے بچے کے بارے میں معلوم ہو جاتا وہ کورٹ میں بچے کے لیے بھی کیس کر دیتا، پھر مجھ سے میرے جینے کا واحد سہارا بھی چھین لیتا۔ خواہ یہ وقت میرے لیے مشکل تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا تھا، کیونکہ میں اب ایک ماں تھی اور ایک بیٹے کی ماں، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ڈپریشن کی نظر ہو جاتا۔ اس لیے میں نے اپنے باپ کا کاروبار سنبھال لیا اور اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ بچے کی پیدا ہوتے ہی مجھ پر طلاق واجب ہو چکی تھی۔ باقی کی کارروائی کرنے کے بعد میں آزاد ہو چکی تھی۔ بہت بار امی کے کہنے پر بھی میں نے شادی کی حامی نہیں بھری تھی، کیونکہ میرا اب رشتوں سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے ایک فکر نے بہت ستایا، وہ یہ تھی کہ کل کو میرے بیٹے نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تو اسے کیا جواب دوں گی کہ اس کا باپ مجرم ہے اور جیل میں اپنے کیے کی سزا کاٹ رہا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ آج تنہا ہے۔ لیکن جو بھی ہوتا میں سنبھال لیتی تھی۔ شکر تھا میں بچ گئی تھی۔ اب میں اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کروں گی کہ وہ ایک نیک انسان بنے گا اور خود ہی اچھے اور برے میں فرق محسوس سمجھے گا۔ کیا میں نے پولیس کو اطلاع کر کے ٹھیک کیا تھا یا مجھے اپنے سسرال والوں سے بات کرنی چاہیے تھی؟ اگر بات کر بھی لیتی تو کیا وہ میری مانتے؟ کیا لالچ میں آ کر جو راستہ سسرال والوں نے اپنایا تھا وہ قابل قبول تھا؟ اگر کل کو میرے بیٹے نے مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں سوال کیا تو کیا مجھے سچ بتا کر اسے اس کے باپ سے بد ظن کر دینا چاہیے، یا پھر مجھے جھوٹ کا سہارا لے کر اس کے باپ کا عکس شفاف رکھنا چاہیے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔